هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في مقام آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غلط ہے کہ سکون زیست کا پایا ہم نے، یہ غلط ہے کہ سکون زیست کا پایا ہم نے۔ سمجھ میں آیا شعر؟
ارے آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. آج کل شعر پڑھنے پر ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ دو کام کرنا پڑتا ہے، شعر پڑھنا بھی ہمیں، سمجھانا بھی ہمیں چاہیے. اس کی وجہ کیا؟ اشعار اردو میں ہیں اور ہم اردو سے دور ہیں. اشعار اردو میں ہیں اور ہم اردو سے دور ہیں. جیسے دیگر زبانیں ہمارے ملک کی زبانیں ہیں، کنڑ، تامل، تیلگو، ملیالم، مراٹھی، اڑیا، آسامی، بالکل اسی طریقے سے اردو زبان بھی ہمارے ملک کی زبان ہے. بلکہ میرے دوستو، ایک ایک زبان ایک ایک ریاست کی خاص ہے. ہر زبان کو ریاستی زبان کہا جاتا ہے، لیکن اردو زبان کو ملکی زبان کہا جاتا ہے. اردو سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ. بولو انشاءاللہ. ملک آزاد کر کو، قربانیاں دے کو، شہید ہو کو، شاید ہمارے بڑے اتنا تھکے نہیں، جھنڈے چڑھا کو ہمیں تھکے. کیا مولانا؟ میدانہ میں اتر کو، گولیاں کھا کو، توپا کے سامنے کھڑ کو، سینہ تان کو، پھانسیوں کے پھندے گلے میں ڈال کو، ہمارے بزرگاں خدا کی قسم اتنا نہیں تھکے جتنا ہمیں جھنڈے چڑھا کو تھک گئے. اردو سیکھو اور سکھاؤ. ایک نظام اردو سیکھنے اور سکھانے کا بناؤ. میں حضرات علماء سے اور مساجد کے ذمہ داروں سے، شہر کے ذمہ داروں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اردو کی حفاظت کے لیے محنت اور کام کرو. اس ملک میں جیسے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اردو کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اردو بڑی پیاری زبان ہے. کیا مولانا؟ ہر زبان پیاری بھائی. اردو پیاری ہے تو کنڑ خراب، یہ مطلب نہیں. اردو بہت پیاری زبان ہے، بڑی تہذیب والی زبان ہے، بڑی ادب والی زبان ہے. صحیح اور سچی اور اچھی اردو میں اگر بات کریں گے تو بات کرنے میں کیا مزہ آتا، گالی سننے میں بھی مزہ آتا. اس کا مطلب گالی دیو بول کر بولوں گی. اچھی اردو میں بات کرو، خوبصورت اردو میں بات کرو. آہا، ایسی اردو اب لکھنؤ میں آج بھی چلتی ہے. میں گیا تھا تو میں نے دیکھا، وہاں سنا، گاڑی چلانے والوں سے میں نے سنا، اونٹیں اٹھانے والوں سے میں نے سنا، کتنے ادب سے بات کرتے ہیں. کیا ہے محترم جناب عالم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ایسے جائیے، آپ یہاں تشریف لائیے، ہمارے ہوٹل تشریف لائیے. کیا اچھا انداز ہے. یہاں کہاں لے جا رہا ہے سر؟ اپنے بچوں سے بھی کتنا اچھا بات کرتے ہیں وہاں پر. میں ہندوستان کی آزادی اور ہماری ذمہ داری اس پر بات کروں گا. مقدمہ بات کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ. گھر کے اندر بات کرے تو بھی خوبصورت بات کرو.
بچے ماں باپ کو ادب کے ساتھ بات کرنا کمال نہیں ہے، ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ شفقت سے بات کرنا کمال ہے۔ ابا 10 روپے دیو ماں، انہیں دیو بولتا، یہ اس کا ادب ہے۔ ہماری شفقت کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہے بیٹے اس کے بعد دے تو تمہیں اندر جاؤ، اسے شفقت بولتے ہیں۔ با 10 روپے دیو، جا رہے مار دے دے، جا اندر۔ باپ تو ہے، شفقت نہیں ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کو آرے جارے آگے جاگے اس انداز سے پکارتی ہے، ماں ہے، شفقت نہیں ہے۔ اچھی اردو سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون بات کریں گے؟ ماشاءاللہ پورے کانگریس والے دکھ رہے ہیں۔ آتا گھر کی عورتوں کو بھی محبت کے ساتھ پکارو، بیوی شوہر کو ادب سے پکارے، شوہر بیوی کو محبت سے پکارے۔ اسی کا نام ہے پیار، اسی کا نام محبت۔ جس گھر کے اندر بیوی شوہر کا ادب کرتی ہے اور جس گھر کے اندر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، قسم اللہ کی میں اسے گھر نہیں کہتا، جنت کا ٹکڑا کہتا ہوں۔ بولو ماشاءاللہ سے۔ ان کی شادیاں نہیں ہوئی، انہوں ماشاءاللہ بولے گے، تم نہ بولنے کیا ابھی سمجھے بغیر ماشاءاللہ بول رہی؟ ہوا تو معلوم ہوگا، کئی کو ماشاءاللہ بولیا، انا للہ بولنا تھا۔ اللہ ان کا نصیبہ اچھا کرے۔ ہمارے بچے نا صاحب، ہمیں دعا دینا ہمارے بچوں کو کہ اللہ ان کا مقدر اچھا کرے، بہتر کرے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، داخلی خارجی دشمنوں سے ہماری ان نسلوں کی اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ دعا کرو ان معصوموں کے لیے۔ اس وقت ہمارا زمانہ جتنا خراب ہے، اس سے زیادہ خطرناک زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور فرمائیں گے ان بچوں کی حفاظت جن کے آگے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، لیکن آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بچے جنتے ہم لوگ، پالتے ہم لوگ، دعا نہیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس باپ کی دعا کو ایسے قبول کرتے ہیں جیسے نبی کی دعا کو امت کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ دن میں 2-4 مرتبہ تو بھی بچوں کو دعا دو، اگر زبان اچھی رہو۔ بیوی کو بھی حسن میں کیسا پکارتے ہیں مجھے نہیں معلوم، بنگلور میں بھی سنیا، محبت سے پکارو۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالی ایک واو بڑھانا سوچتا۔ کیا بڑھانا؟ بولو بولو، واو بڑھانا۔ آؤ، واو بڑھا کرنا۔ کھا، آؤ، جا، ایک واو بڑھاؤ، کس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ بیگم ایک گلاس پانی لاؤ، گلاس اٹھاتی، دیکھتی، اور ایک مرتبہ دھوتی، اچھا پانی پکڑتی، بڑے ادب سے لا کر لیو، یہ ایک گلاس پانی لاؤ۔
تب بھی پانی نہ پی کان کی دیکھ کو گلاس میں پانی پکڑ کے لے لگا کو زور سے دھن بول رکھتی پی کو مر رہے کو اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو اپنی زبان ایک واو بڑھاؤ, صرف ایک واو. گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ محبت کی بارش ہوگی اگر ایک واو بڑھا دیں گے. رحمت کے فیصلے ہوں گے اگر ایک واو بڑھا دیں گے. نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر ایک واو بڑھا دیں گے. بات معمولی چیز نہیں. بات ہیرا ہے بات موتی ہے. بولو برکت. ماشاءاللہ. بات ہیرا ہے بات موتی ہے. بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے. یہ سمجھ خود میں سبحان اللہ بول رہے ہیں. نہیں تو بنگلور سے سومولی صاحب سبحان اللہ بولیں تو گرم ہو جاتے ہیں. ملک کو نہیں بولنے کی جگہ بھی سبحان اللہ. اللہ امت خطرے میں ہے. سبحان اللہ. سمجھو, توجہ سے سنو. بات ہیرا ہے بات موتی ہے. بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے. بات برگ گلاب ہوتی ہے. بات تیغ و عتاب ہوتی ہے. بات خیر و ثواب ہوتی ہے. بات قہر و عذاب ہوتی ہے. بات کانٹوں کا تاج ہوتی ہے. بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات مشکل سے بات ہوتی ہے. گھر کو جا کر آپ یہ سبق دہرانا, چپکے تو بھی آزمانا. بیگم ایک گلاس پانی لاؤ. بیگم بھابی پریشانی ہو جائیں گی. امیج کی نہیں, اس کے سکا کی نہیں. امیج کی ڈوٹ میں پڑ جاتی. گھر میں گھسیا تو غضب, آگ کے شعلے, زبان کے حملے. اچانک آؤ بولے, پریشان ہو جا کر دل ہی دل میں پڑتی کوسے کی بیان میں سنی. شیطان رہا تو لاحول پڑھنا کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. خود بھی پھونک لیتی دور سے. اللہ. اردو پر بات آ گئی. دوستوں, نوجوانوں, کپڑے لاکھوں کے پہننا کمال نہیں ہے. جوتے ہزاروں کے پہننا کمال نہیں ہے. قیمتی گاڑیاں رکھنا کمال نہیں ہے. عالی شان گھر اور بنگلے اور قلعے بنانا کمال نہیں ہے. اپنی زبان پر محنت کرو, آدھے حالات بدل جائیں.
بیٹا بیٹی بیٹا سب بیٹا، اپنی زبان پر محنت کرو، اردو پر محنت کرو. اور میں جا سکتا ہوں اردو کا دامن تھام کر، لیکن مجھے آپ کو لے کر کہیں دور جانا ہے اپنے عنوان کے ساتھ. علی شعر پڑھتے پڑھتے بات یاد آ گئی. انگریزی 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 بول کر تو بچوں کا مخدر خراب کر رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے ایک زمانے میں انگریزی نہیں پڑھے تو نہیں کما سکتا، یہ تصور آیا تھا. مولانا اب کیا آ رہا ہے معلوم؟ انگریزی نہیں پڑھائے تو شاید انہیں زندہ بھی نہیں رہے گا. انگریزی پڑھاؤ، کنڑ پڑھاؤ، جس ریاست کی جو زبان ہے وہ پڑھاؤ، لیکن اردو کو نہ چھوڑو. اردو کا دامن نہ چھوڑو. ہمارے بچوں کے اسکول میں اگر اردو نہیں پڑھایا جاتا، میں حضرات علماء اور نوجوان علماء سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، مکاتب میں ایک 15 منٹ ہمارے بچوں کی اردو پر محنت کریں، انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. ایک شعر سے میں بات کو آغاز کرنا چاہتا تھا. یہ غلط ہے کہ سکون زیست کا پایا ہم نے، یہ غلط ہے کہ سکون زیست کا پایا ہم نے. شاعر کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کرے، سکون سے تھے، مسلمانوں کا آزادی میں کوئی حق نہیں، مسلمانوں کا آزادی میں کوئی رول نہیں، مسلمانوں کا آزادی میں کوئی قربانیاں نہیں. کون شہید ہوا، کس کی شہادت ہوئی، کس لیے شہید ہوا؟ آج ہزاروں سوال جاہل نکمے جو کر رہے ہیں، جاہل نکمے نادان جو کر رہے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ملک میں اس وقت جتنی مخالفت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اللہ اتنا ہی مسلمانوں کو کامیاب کر رہا ہے. صاف صاف کہتا ہوں، مولانا 15 اگست کے جلسے جتنے مسلمانہ منا رہے ہیں اتنے تو میں کسی کو نہیں دیکھا. جتنے خلوص کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کیا جھنڈے، کیا مدرسوں میں، کیا ترانے، کیا بیانات، کیا دعائیں. جلسے میں جھنڈا، ترنگا، پرچم کشائی، جھنڈا لہرانے کا جلسہ ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس ترنگے کے اطراف وہ جماعت کھڑی ہے جو خدا کا کلام پڑھ رہی ہے. علماء کھڑے، باادب کھڑے، کوئی میوزک نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی ڈانس نہیں. ترنگے کے سامنے کھڑے وقار کے ساتھ. جب ہاتھ لگانے کا وقت آیا، کتنے ہاتھ وضو کے ساتھ جھنڈے کو لگے ہیں معلوم؟ اور بسم اللہ بول کر لہرائے. مسجدوں کے سامنے، مدرسوں میں علماء شوق کے ساتھ. اصل میں یہ بیداری بھی
دشمنوں کی دشمنی کا نتیجہ. ہمیں چڑھاتے تھے لیکن دکھاتے نہیں تھے. اور وقت آ گیا دکھانے کا تو ایسا دکھا رہی انکل پریشان. ہر چیز چھپا کر کرنا نہیں. اسلام میں چھپانا بھی جائز ہے, اسلام میں دکھانا بھی جائز ہے. دکھانے والا بھی دکھائے تو اللہ کے لیے دکھائے, چھپانے والا چھپائے تو اللہ کے لیے چھپائے. یہ بالکل غلط ہے کہ دکھاوا حرام ہے. وقت آنے پر دکھاؤ, وقت آنے پر چھپاؤ. یہ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم. اگر تم صدقات, خیرات, زکات, عطیات وغیرہ دکھا کر دیتے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے, چھپاتے ہو تو یہ بہت اچھا ہے. جیسا ماحول ہوتا ویسا کام کرنا. چھپانا ہی عبادت نہیں, دکھانا بھی عبادت ہے. جو چیز دکھانا وہ چیز دکھاؤ, جو چیز چھپانا وہ چیز چھپاؤ. جہاں چھپانا وہاں چھپاؤ, جہاں دکھانا وہاں دکھاؤ. دکھانے کی چیز کو چھپانا ناجائز ہے, چھپانے کی چیز کو دکھانا ناجائز ہے. جہاں دکھانا وہاں چھپانا ناجائز ہے, جہاں چھپانا وہاں دکھانا ناجائز ہے. سمجھ میں آیا کیا بولیا سو؟ نماز کتنے وقت فرض؟ ماشاءاللہ. کہاں پڑھنا؟ ماشاءاللہ. مسجد کہاں ہے؟ گھر کے بیڈ روم میں. گھر سے نکل کر مسجد کو چل کر آنا. نہیں با میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, سو کسی بھی دکھاتا نہیں, اس کے واسطے میں آتا نہیں. کا تو اللہ گھر کی نماز کو بھی قبول کر لیتے لیکن یہ کچھ نماز کا ثواب دیتے. مسجد کو آ کر پڑھا تو 20 پر 7 نمازوں کا ثواب دیتے. حج کیا؟ حج کرنا نہیں کرنا مالدار؟ کہاں کرنا حج؟ ارے بولو. مکے میں رکھو. آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے اجمیر کو 7 مرتبہ گئے تو حج کا ثواب دیتے ہیں. 7 مرتبہ نہیں میرے دوست, 7,000 مرتبہ بھی جائے حج کے ہاں کا بھی ثواب نہیں ہے, زیارت کا ثواب ملے گا. حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت کا ثواب ملے گا. اللہ کا ولی تھا, زیارت کا ثواب ملے گا, حج کا ثواب نہیں ملے گا. حج کرنے کے لیے جانا کہاں؟ زور سے بولو رے بابا. مکہ جانا. اب جانا کا تو لوگ پوچھتے کیسا حضرت, اڑ کو جانا کہ چل کو جانا؟ اب ایک جنون پیدا ہوگا ہے چل کو جانے کو. وہ ایک اللہ کا بندہ کیا کی ارادہ کریا نکلیا. کون دیکھ رہا ہے کہ میں بھی جانا حضرت, میں بھی جانا حضرت, میں بھی جانا حضرت. کیا طبی منسٹر سے تمہارا تعلق ہے کہ حضرت کی بھی پرمیشن لے کو دے سکتی ہیں کیا حضرت؟ یاد رکھو اسلام آسان مذہب ہے. عمل کو آسان کرو, آسان عمل کو مشکل بناؤ. یہ اسلام کا اصول ہے. 2 مصیبتیں آ جائے تو چھوٹی مصیبت اختیار کرو. 2 اچھے کام آ جائے بہتر کام پر عمل کرو. سفر پیدل کرنا جو کر رہا ہے خدا اس پر قبول فرمائے. لیکن میرے دوستو پیدل حج کا جو حکم لگتا ہے ہندوستان سے پیدل حج کا حکم نہیں لگتا. مکے سے عرفات و مینا و مزدلفہ پھرنے کو پیدل حج کا ثواب ملتا ہے. یہاں سے مکہ جتنا ہو سکے جلدی پہنچو, یہی زیادہ ثواب ہے. چل کر گئے تو کتنے دن ہوتے حضرت؟ 8 مہینے ہوتے. فلائٹ میں گئے تو کتنے دن ہوتے حضرت؟ 8 گھنٹے بھی نہیں ہوتے. جلدی مکہ 8
8 گھنٹے میں پہنچنا زیادہ ثواب کی 8 مہینے میں پہنچنا زیادہ ثواب؟ بولو بھائی. 8 گھنٹے میں. شادی محل میں نکاح ہوا, گھر ہے نا کہاں ہے, سو چکمنگلور میں ہے مثال کے طور پر. نو شو چل کو جاتا, کام نہیں جاتا کہ وہ چل کو جانا, یہ منزل تک جلدی پہنچا. نکاح حاصل میں ہوا بابا, گھر چکمنگلور میں ہے, چل کو جا رہا ہے کہ گیا پہ کیا ملتی نہیں جورو, ملتی لیٹ ملتی. منزل تک پہنچنے میں اگر منزل صحیح ہے تو منزل تک پہنچنے میں جلدی کرنا, یہی اسلام کا حکم اور افضل حکم ہے. آپ 9 مہینے ایک 2 قدم اٹھا کر رکھ کر 8 مہینے لگا کر حرم میں پہنچنا, 8 گھنٹے میں پہنچ کر 8 مہینے وہاں گزارو. یہاں 1 قدم پر جو ثواب ملتا اس سے 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب وہاں کی 1 نماز میں ملتا. خالی حد پر بات آ گئی, یہ جوش ہے چل کو جانے کا, فلیٹ میں جاؤ, اللہ کئی کو بنایا سو پلے نا. میں تو اس موقف تک پہنچا ہوں کہ اگر آئندہ چل کر ہندوستان سے پانی کی جہاز میں بھی سفر کرنے کی اجازت ملے تب بھی فلیٹ میں ہی جانا افضل ہے, کیونکہ منزل تک جلدی پہنچنے کی سعادت مل رہی ہے. آقا کے روزے میں 8 مہینے کا انتظار کر کے پہنچنا اچھا ہے کہ 8 گھنٹے کا انتظار کر کے پہنچنا اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیا تو ان کو جاؤ. میرے حال دکھانے پہ بات آ گئی. حج مکے میں کرنے والا عمل, باہر نکلنا پڑتا, لوگوں کو بولنا پڑتا, معافی مانگنا پڑتا, سفر کرنا پڑتا. میں دکھاوا پسند نہیں کرتا, حضرت بول کر بیٹھ گیا تو ایک بہت بڑے فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا. جہاں دکھانا وہاں دکھاؤ, جہاں چھپانا وہاں چھپاؤ, جہاں بتانا وہاں بتاؤ. دل صاف رکھو, ہر عمل اللہ کے لیے کرو. ہمیں پہلے بھی جھنڈے چڑھاتے تھے, پہلے بھی خوشیاں مناتے تھے. 15 اگست کی خوشی سب سے زیادہ اس ملک میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پہلے بھی مسلمانوں کو ہوئی, اب بھی مسلمانوں کو, آئندہ بھی مسلمانوں کو ہوگی, کیونکہ یہ دن ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے, یہ دن ہماری شہادتوں کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے دوستو, اس دن کی خوشی اس پورے ملک میں رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ ہم کو ہوتی ہے, ہمارے سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتی. آج ہمیں جھنڈے چڑھا رہی, آج جنا گنا منا پڑھتے, آج سارے جہاں سے اچھا پڑھتے, آج ترنگا لہرا رہے ہیں, آج راستوں کو چمکا رہے ہیں. مجھے اچھا یاد ہے اسکول میں تو باقاعدہ 15 اگست کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا, لیکن جب میں مدرسے میں صبح حفظ کے لیے داخل ہوا دارالعلوم سبیل الرشاد میں, 15 اگست کے دن چھٹی بھی ہوتی تھی. الحمدللہ جھنڈا ترنگا لہراتے تھے, اللہ کی قسم بیان ہوتا تھا اور مٹھائی تقسیم ہوتی تھی. آج سے 30 سال پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا 1 سال بتاؤ جس سال دارالعلوم دیوبند میں جھنڈا نہ لہرایا ہو. ندوۃ العلماء لکھنؤ کا 1 سال بتاؤ جس سال ہمارے ملک کی آزادی کے دن جھنڈا نہ لہرایا ہو. مظاہر العلوم سہارنپور کا 1 سال بتاؤ 75 سالوں میں
مسلمانوں، اور میں دور تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہم لوگ پہلے بھی خوشی کرتے تھے، اب بھی خوشی کر رہے ہیں، پہلے بھی لہراتے تھے، اب بھی لہرا رہے ہیں، پہلے بھی ہم لوگ ہمارے ملک کو دعا دیتے تھے، اب بھی دعا دے رہے ہیں۔ آج چند سالوں سے ہمارے ملک کے مسلمانوں پر، ہمارے دھرم پر، ہمارے مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہماری ماں اور بہنوں کے شرم اور حیا اور عزت اور آبرو، برقع، حجاب، نقاب پر جو حملے ہو رہے ہیں، ہم لوگ خاموشی کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کو موت سے زیادہ پیار ہے، حق بول کر مرنا بہتر ہے، حق بولے بغیر جینے سے۔ ٹیپو کے اس جملے کو متن بنا لو، ہمارے ٹیپو نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے۔ یہ ہمارے ہر جملوں کا ہیڈ لائن ہے، متن ہے۔ حق چھپا کر جینے سے حق بول کر مرنا آج بھی شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں پر، اسلام پر، مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر، علماء پر، داڑیوں پر، ماں اور بہنوں کے شرم، حیا، عزت، آبرو، برقع، حجاب، نقاب پر، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پر جو حملے ہو رہے ہیں، ہم جو صبر کر رہے ہیں اس ملک کے خاطر صبر کر رہے ہیں۔ جب ہمارے صبر کا بندھن ٹوٹے گا، کوئی طاقت نہیں جو ہم کو سنبھال سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، کوئی طاقت نہیں ہم علماء کو سنبھال سکے، کوئی طاقت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل مسلمان بھی بڑے شوق سے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل مسلمان بھی بڑے شوق سے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ نہیں، پہلے بھی مناتے تھے۔ خاموش بیٹے، کیوں بیٹے؟ یو پی سے ہے کیا؟ پہلے بھی مناتے تھے، اب بھی منا رہے ہیں۔ پہلے بھی لہراتے تھے، اب بھی لہرا رہے ہیں۔ پہلے ذرا چھپاتے تھے، اب ذرا دکھا رہی ہیں۔ ہمیں دکھانے میں آئے تو منہ چھپ گئے۔ اور بات بھی یہی ہے، رات کے اندھیروں میں چاند تارے جتنا بھی چمکے، جب سورج طلوع ہوتا ہے سب چھپ جاتے ہیں۔ اس ملک کی محبت کے ہم سورج ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں سب چھپ جاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں سب چھپ جاتے ہیں۔ آج ہم نے خوشی منائی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، سکون عزیز کا پایا ہم نے، ہمیں بڑے آرام سے تھے کرتے ہندوستان میں، ہمیں کیا بھی کرے نہیں کرتے، جو بھی کرے نوچ کرے کرتے، ہمیں کیا اٹلی بڑا تلق ہوتے۔ مولانا، ذمہ داران، دانشوران، امائدین، ایجوکیٹرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات، توجہ سے سنیں۔ اب ہر بات کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔
اگر کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا، صاف صاف کہنا پڑے گا۔ اسے ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک ٹیبل منعقد کر دو، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ سارے ہندوستان نہیں پورے عالم میں نشر کیا جائے گا۔ تمہارے پاس کیا ہے تم زمانے کے سامنے بتاؤ، ہمارے پاس کیا ہے ہم زمانے کے سامنے بتائیں گے، اور شرط یہ ہے تم تمہارے بات پر ثابت ہو، تم جو کہو گے ہم مان لیں گے۔ اگر ہماری بات ثابت ہو گئی تو اسی وقت تمہارا پارلیمنٹ ہمارے حوالے کر دینا ہے۔ جگر ہمیں کیا بھی نہیں کرے، جو بھی کرے ہمیں کرے، دوسرے کون بھی نہیں کرے۔ آج میں باہر بول کر آیا مولانا، یہ حسن والے سمجھ کے رہیں گے بند کمرے میں مسجد میں مزمل بولتا بول کر، باہر اوپن بول کر آیا، وہ بھی ہمارے برادران وطن کے سامنے بول کر آیا، انہوں بھی تھالیاں مارے۔ سچ بولنے میں ڈر کیا بھائی؟ چپ کرتے نہیں نا بیٹا، تمہیں چھوڑ دو بیٹے، اچھے اچھے گر گئے، میں گرا تو کیا بول رہا، خاموش بیٹا۔ سچ بولنے میں ڈر کیا؟ میں تو صاف صاف کہتا ہوں اب یہ بولنے کا وقت نہیں ہے کون آزاد کرے کون نہیں کرے، تمہیں بھی خاموش رہو ہمیں بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تمہیں چھیڑیں گے، ہم تاریخ کے صفحے نہیں، تاریخ کی لائنیں پڑھ کر زمانے کے سامنے بتا دیں گے۔ وہ دور تھا کہ کہیں ایک چینل سے بات جاتی تھی، اب جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس چینل ہے، جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس چینل ہے، جس کے پاس واٹس ایپ ہے اس کے پاس چینل ہے، جس کے پاس یوٹیوب ہے اس کے پاس چینل ہے۔ بہتر ہے گزری ہوئی باتوں کو چھوڑو، ملک کو آگے کیسے بڑھائے، ملک کو ترقی میں کیسے لائے، ملک کو امن سے آراستہ کیسے کرے، ملک کو پیار سے لبریز کیسے کرے، ہندو بھائیوں کی محبت کو اور مضبوط کیسے کرے، اس پر مشورے کرو، اس پر میٹنگیں کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے تو کام کرو، ورنہ ہم کو بلاؤ، ہم مشورے دیں گے۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن کے مشورے موجود ہیں، ناکام ہونے کا سوال نہیں، حدیث کے مشورے موجود ہیں، ناکام ہونے کا سوال نہیں، صحابہ کے مشورے موجود ہیں، ناکام ہونے کا سوال نہیں۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے مشورے ہیں، ناکام ہونے کا سوال نہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، کون کیا کیا کون کیا نہیں کیا، اب ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس پر فکر کرو۔ اگر گزری ہوئی باتوں کو کھلانے کی تم کوشش کرو گے تو پھر ہماری زبان کھلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تاریخ کے وہ پہلو، تاریخ کے وہ واقعات، تاریخ کی وہ باتیں سند کے ساتھ، پروف کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ، وثیقے کے ساتھ ہم ایسے پیش کریں گے، ایسے پیش کریں گے، زمانے کے سامنے تم کیا ذلیل ہوں گے، خود تمہاری اولاد کے سامنے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ تمہارے بچے پوچھیں گے بو مسلمانوں کے بڑوں نے تو بہت کچھ کیا، ہمارے بڑے کیا کیے۔ ذلیل ہو جاؤ گے۔ صاحب کہتے ہیں آج ملک کا پی ایم جتنے فریڈم فائٹرز آف انڈیا کے نام لیے اس میں ایک مسلم
اعظم کا نام نہیں لیے پی ایم. میں جواب دیتا ہوں کہ انہوں کیوں نام نہیں لیے. جان بوجھ کو انہوں نام نہیں چھوڑے, ان کو اتنا علم ہی نہیں. ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنانے والا کیا ملک کی تاریخ بیان کرے گا؟ اتنا بھی احساس نہیں. جس جگہ پہ کھڑ کے ملک کا اتہاس بیان کرتے ہو, وہ جگہ کس کے باپ کی ہے؟ جس جگہ پر کھڑ کے ملک کا اتہاس بیان کر رہے ہیں, انکل وہ جگہ کس کے باپ کی ہے؟ تمہارے باپ کی کہ ہمارے باپ کی؟ تاریخ پڑھو, تاریخ ہسٹری پڑھو. میں تمام حضرات علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا, آج پھر بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہوں. ہر جمعہ 10 منٹ صرف ملک کی تاریخ کے لیے الاٹ کر دو, وقف کر دو. مسجد میں 40 منٹ کا بیان اگر ہے تو 30 منٹ جو ہے آپ کا مضمون بیان کرو, 10 منٹ ہمارے ملک کی تاریخ کو بیان کرو. ورنہ ان نسلوں کو بابر کیا نہیں معلوم ہوگا, حضرت ہمایوں کو نہیں معلوم ہوں گے, حضرت جہانگیر کو نہیں معلوم ہوں گے, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ. 2 ناموں سے تو ان لوگوں کا پاور بھی ڈم ہو جاتا. پاور کا تو میں بولتا نہیں, چھوٹے بچے ہی تو بڑے اتنا سمجھ چاہوں. پورے پاور کے ساتھ انہوں خوش ہو کو گھر کو گئے تو کون تبھی واٹس اپ کر ڈالو, حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام, نہیں تو حضرت ٹیپو سلطان کا نام. کروٹ پلٹ کو سو جائیں گے ٹینشن میں. ورنہ حقیقت یہ ہے میرے دوستو, حضرت بابر, اس سے پہلے بولا تھا ہمارے بڑوں کا نام بڑے ادب کے ساتھ لینا بول کر بولا تھا. نہیں بولا کہ بولا کیا, نہیں بولا کہ جوش میں آ جا کر ہم لگا بولتے بابر, ہمایوں, جہانگیر, اورنگزیب, ٹیپو سلطان. کیا تمہارے چچا؟ ہر بادشاہ اللہ کا ولی تھا, معلوم ہے آپ کو؟ ہر بادشاہ امانت دار تھا. کبھی تغلیب میں گرامر آتا ہے محبت کا, اس میں اگر بابر اکبر بول کر بولتے ہیں, جیسے ہمیں محبت میں ابو بکر عمر آگے پیچھے کچھ جوڑے بغیر جائز ہے, لیکن بے ادبی میں ان بزرگوں کا نام سادہ سیدھا نہیں لینا, پورے ادب کے ساتھ لینا. حضرت بابر, حضرت ہمایوں, حضرت شاہجہاں, حضرت اورنگزیب, حضرت جہانگیر, حضرت بہادر شاہ ظفر. ذرہ تقوی میں 19-20 تھے اکبر. بعضوں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت سے انہیں بھی توبہ کر لیا. بعضوں نے کہا کہ توبہ نصیب نہیں ہوا, اپنی جگہ پر. لیکن اتنے تمام بادشاہان جو ہمارے ملک میں راج کیے, حکومت کیے, سب کے سب اللہ کے اولیاء, سب کے سب. حضرت اورنگزیب 50 سال, کتنے سال؟ 50 سال. یہاں 5 سال کرنے کے واسطے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا. 15 لاکھ ڈال دوں بول کر بولنا پڑتا. سب کا ساتھ سب کا وکاس بول کو بولنا پڑتا. سوئچ بھارت بولنا پڑتا. دیتے کی نہیں دیتے کی بھائی بہنوں بولنا پڑتا. خالی کتنے سال؟ 5 سال.
50 سال حضرت اورنگزیب حکومت کرے. کتنے سال؟ 50 سال. 50 سال حکومت کر کے بھی ملک کے پیسوں میں سے 1 پیسہ نہیں کھائے. لاؤ 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 اٹھاؤ. 1903 سے ملک کی تاریخ بچہ بھی بول ڈالتا. جگر ہے تو 1612 سے تاریخ بولو. نوٹ کرو. 1903 سے تاریخ ہمارے لیے 3rd اور 4th اسٹینڈرڈ کے بچے بول ڈالتے ہیں. جگر ہے 1612 سے تاریخ بیان کرو. ماں کا دودھ پیے ہیں. 1947 سے پہلے 1903 پر جا کر بات رک جاتی ہے. 1850 پر 7 کی تاریخ بیان کرو. 1830 کی تاریخ بیان کرو. ہمت ہے 1803 کا انقلاب بیان کرو. ہمت ہے 1790 پر 1799 کی شہادت کے وقت انگریزوں کا جملہ بیان کرو. دودھ پیے ہیں بیان کرو. 50 سال حضرت اورنگزیب عالم کی 1 پیسہ ملک کا نہیں اٹھائے. آج کل تو معافی چاہتا ہوں کروڑوں روپے تو صرف کاؤنسلر سوئچ آف کر رہی. ایک صاحب بولے حضرت الیکشن میں کھڑا ہو حضرت کا. وہی بولیا کیا تیری دشمنی ہے کہ میرے ساتھ میں؟ ہے نہیں حضرت تمہارے سگا لوگ آنا حضرت سیاست میں. تو تب میں بولیا الیکشن میں کھڑنا کہتا کہ پیسے بہت ہونا کہتے نا. اتنے پیسے میرے پاس نہیں. کیا ہے کہ خرچہ رتی تمہیں کرو حضرت رتی میں کرتا ہوں. بعد میں کما لیں گے حضرت. اور اس کی بات میں کیسا نہ بابا کماتا بول رہا ہے. کیا ہے کہ تمہیں رتی ڈالو حضرت رتی میں انویسٹ کرتا ہوں. انویسٹ کرتے بعد میں تمہارا جیتنا تو پکا حضرت. بندے بولے انہیں اس کا خیال پیش کرے سو کھڑو کھڑو بول کو کھڑا دے لیں گے حضرت میں کھڑ جائیں گے. برابر نمازی پیچھے نہیں پڑتے نا ووٹا ڈالتے ہی. برابر نماز پیچھے نہیں پڑتے نا ووٹا ڈالتے. رتی تمہارے پاس کیا ہے کہ تمہیں ڈالو حضرت بچت کا میں ڈال تو بعد میں کما لیں گے. کیسا بھی کماتا نہیں پتا تو کروڑوں روپے کہتے کمائی کاؤنسلر کی. کیا کاؤنسلر بنتے ہی نوٹا چھاپنے کا پرمیشن ملتا کیا؟ دھرما کتنا ہے اتنی کمائی. یکشتا حلال کیا؟ پروجیکٹ دوسروں کو رشوت پر دینا حلال کیا؟ یہ حلال اور جائز کی بات میں صرف مسلمانوں سے نہیں ہندو بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تمہارے دھرم میں بھی حلال اور حرام کی بات ہے نا. گائے کھانا تمہارے دھرم میں حرام ہے. اگر حرام کی بات میں ہوتی تو پھر گائے پر اعتراض کیوں؟ سگی ماں سے شادی کرنا تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے. یہ حرام تمہارے بھی دھرم میں تو ہے. بہن سے شادی کرنا حرام ہے. یہ حرام حلال کی بات ہے تو تمہارے دھرم میں بھی ہے نا. رشوت کا پیسہ حلال کیا تمہارے دھرم میں؟ حکومت کا ناجائز پیسہ حلال کیا؟ کسی عمارت کی تعمیر کی اجازت کا پاور کون سا
دستخط ڈالنے کے لیے 5 لاکھ کا سوال کرنا جائز ہے کیا؟ حلال کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ انگریزی میں حلال اور حرام کو کیا کہتے ہیں، اتنا نہیں پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ تحقیق کر لوں گا۔ آپ سمجھیے ہر مذہب میں بھی کچھ حلال اور حرام کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، عیسائیت میں بھی حلال اور حرام کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی حلال اور حرام کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، ہندو بھائیوں کے اندر بھی حلال اور حرام کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو پورا حرام اور حلال کے دائرے میں ہے۔ کونسلر کروڑوں روپے، ایم ایل اے کروڑوں روپے، ایم پی کروڑوں روپے، پھر سی ایم کا حال کیا ہوگا، پی ایم کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن امید ہے کہ ہمارے پی ایم کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ گھر ہی نہیں چلا کر کیا کرتے؟ لوگ چراتے سب بیوی بچہ کے واسطے، بیوی نہیں تو بچے نہیں، بیوی بچے نہیں تو چرا کر کیا کریں؟ پی ایم کے بارے میں شاید میرا یہ حسن ظن ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ 50 سال ایک پیسہ حکومت کا اٹھائے گی کون؟ حضرت اورنگزیب۔ کون؟ حضرت اورنگزیب۔ بولو بیٹے کون؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ 50 سال پھر کیسا کھائے کیسا پیے؟ کوئی اتنا جل گیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے، ٹیپو سلطان سے، جنونوں کو پاور رہا تو ویسا پیدا کرو۔ تمہارے خاندان میں حضرت کے سگا کونتی بھی نہیں رہا تو قصور حضرت کا کیا؟ تمہارے گھر میں اورنگزیب کی طرح کوئی نہیں تھا تو ہمارا کیا قصور؟ ٹیپو سلطان شہید کی طرح نہیں تھا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور کا تو سمجھ میں آیا؟ قصور کا تو کیا غلطی؟ قصور کا تو سسرا، دیکھو کتنا باریک فرق ہے۔ قصور کا تو بولو با سسرا۔ فارسی میں خسر کسے کہتے ہیں؟ سسرے کو۔ خسور عربی میں کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو۔ ایک صاحب میرے پاس جمعے کو آئے، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، ان کے پاس وہ بوڑھی میاں بھی تھی، حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کہتے ہیں۔ میں عربی الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں، فارسی پڑھا ہوا ہوں، انٹروڈیوس کرانے، حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کہتے ہیں۔ مجمع بولا بیٹا کیا ہے؟ ان کا نام ہی قصور کی۔ میں پوچھا کیا بولے؟ قصور حضرت ہمارے۔ میں سمجھا نہیں بھی کیا بول رہے ہیں، ہمارے سسرے حضرت ہیں۔ اچھا بات میں سمجھا میں نے، سسرے کو پیور اردو میں بولنے جا کو گرگا، سسرے کو پیور اردو میں بولنے جا کو کیا ہوگا؟ گرگا۔ خسر بولنے کے بجائے قصور بولا، تب میں بولا تجھے بیٹی دیکھو اس کا قصور ہوا سو۔ تجھے بیٹی دے کر اس کا قصور ہوا سو۔ اورنگزیب کے دو قصے بتائیں کرتا ہوں، سمجھ میں یہ بات ہے، ابھی بہت دور جانے ہے، سمجھ میں آپ بریانی پکی چاہیے نا۔ حضرت یوم آزادی مبارک، پورے واٹ صاحبہ میں، پورے آٹھ صاحبہ میں ایک لطیفہ پڑھا، ایک امام صاحب ایک نوجوان کو پکڑ کو مار رہی تھے، لوگ آن کو پوچھے تھے کہ حضرت اسے مار رہی ہیں؟ دن میں 5 مرتبہ فون کر کو پوچھ رہا آزادی کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ فجر کی پڑھا رہی ان کو آزادی کی نماز کو، یوم آزادی مبارک ہو، یوم آزادی مبارک ہو، گھر میں بریانیاں بنے ہیں، فالودے بنے ہیں، محنت کر یا مرغا انڈا کھایا بھائی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خاموش ہو جاتے، حضرت جہانگیر خاموش ہو جاتے، حضرت شاہجہاں خاموش ہو جاتے، حضرت بہادر شاہ ظفر خاموش ہو جاتے، حضرت ٹیپو سلطان خاموش ہو جاتے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی خاموش ہو جاتے، حضرت ضامن شہید خاموش ہو جاتے، حضرت قاسم نانوتوی خاموش ہو جاتے، رشید احمد گنگوہی خاموش ہو جاتے، احمد اللہ مدراسی خاموش ہو جاتے، جعفر تھانیسری خاموش ہو جاتے۔ آج یہ جشن کا دن ہم کو نصیب ہوتا، غیر کیا کرتے
کہیں کہ کرنے دیجئے، جب یہ دن آتا ہے تو کم سے کم ایک فاتحہ 2-3 مرتبہ کل پڑھ کر ہمارے ان شہیدوں کو ثواب پہنچاؤ، ان محنت کرنے والے قربانی دینے والوں کو ایصال ثواب کرو، تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے وفاداروں کے لیے ملک کیوں آزاد کرایا۔ بریانی پکی رنگی، بیٹھو ذرا سنو، میں بول کو تھکنے والا، میں اتنے پاور سے بیٹھا ہوں، بولے تو تمہیں کیا کرے آج، کیا ابھی کرے نہیں کبھی کرے کیا حضرت، ہمیں کرے۔ صبح سے تقریباً 4-4.5 گھنٹے بیان کریا ہوں، اس کے علاوہ فونا کیا بنگلور سے نکل کو ہاسن کو آنے لگا، ہر 5 منٹ میں کہیں حضرت مجھے ڈر شروع ہوگا، اتنا پوچھ رہا نا میں پہنچتوں کی نہیں پہنچتوں، عورتہ کا حل دھڑکا ہو، بار جاتا تو پوچھ رہا نہیں کہتے، خالہ بولتی سو ایک مرتبہ پوچھ رہا نہیں، جا تو آ جا، بار جاتا تو زیادہ پوچھا تو گیا تو آتا نہیں رہے، کہیں حضرت اتنا پوچھ گئے، ہول دھڑکے میں پڑ گا۔ 10-15 منٹ وقت دو، سنو، علی آزادی بتا رہا ہوں، ہماری ذمہ داریاں بھی بتانا کیا ہے۔ حضرت اورنگزیب آج ان کا نام مٹا رہے، ان سے بغاوت، ان سے دشمنی، ٹیپو سلطان شہید کے نام سے بغاوت، آپ کی شہادت سے بغاوت، آپ کی تحریک سے بغاوت، غدار وطن، دوستوں میں بات پھیلاؤ، ایک مرتبہ وہ آدمی جو حضرت سلطان کو غدار کہتا ہے، حضرت اورنگزیب کو غدار کہتا ہے، ایک مرتبہ اس پیٹ میں ہاتھ رکھ کر کہہ دے جس پیٹ سے تو پیدا ہوا۔ رامائن پر نہیں، مہابھارت پر نہیں، اس ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے جس کو تم ماں کہتا ہے، اس کے بعد کہہ دے کہ ٹیپو غدار تھا۔ تیرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے حضرت ٹیپو غدار تھے۔ بیوی کا منگل سوتر پکڑ کر کہہ دو کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ غدار تھے۔ زمین ترس رہی ہے، پھر کب پیدا ہوگا اورنگزیب جیسا انسان؟ ملک کی زمین ترس رہی ہے، کب پیدا ہوگے ٹیپو سلطان پھر سے؟ سال میرے دوستو حضرت اورنگزیب حکومت کیے، ایک پیسہ حکومت کا نہیں اٹھائے، حساب رہے گا۔ ہماری کتابوں میں بھروسہ نہیں ان کو، اردو میں ہمارے کتاباں، اور ہم کو ہمارے اکابر کے باتوں پر اتنا یقین ہے جتنا دن کے 12 بجے سورج کی روشنی پر یقین ہے۔ دوسرے مانندوں کی نکو مانندوں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ 50 سال صاحب حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ حکومت کرے، ایک پیسہ تنخواہ کے طور پر بھی نہیں اٹھائے۔ کس کے نام پر؟ سیلری کے نام پر بھی نہیں اٹھائے۔ پھر ایسا کھاتے تھے، 2 کام حکومت کے اوقات سے فارغ ہو کر اپنے جو وقت ہوتے تھے ان وقتوں میں
حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دو کام کرتے، کبھی قرآن شریف لکھتے اپنے ہاتھوں سے، کبھی اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بنتے. ایک بادشاہ، ہاں بیٹے خاموش بیٹھتے نہیں، کم لگا بھیج ڈال تو بیٹے، مطلب سے ادب سے بیٹھو. اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے، کبھی ٹوپی بنتے. اگر اٹھاتے بھی تھے ملک کا پیسہ، کس کے پاس ہمت تھی اورنگزیب سے حساب پوچھنے کی؟ کم سے کم حضرت اورنگزیب کی حکومت کے مطالعے کے ساتھ میرے پاس 25 واقعات موجود ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، ڈرو نہ کو. 25 کہتے گنے کی تمہیں 26 ہو گئے. اٹھا بھی لیتے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، کسی کو ہمت نہیں تھی، پھر بھی کھاتے کس سے؟ اپنی محنت کے. میں پوچھوں، ایک سفر ہوتا نا آج کے منسٹروں کا، سی ایم ہو کے پی ایم ہو کے ایم پی ہو کے ایم ایل اے ہو کے، کروڑوں روپے ان کے سفر پر جو خرچ ہوتے ہیں، کس کے باپ کا پیسہ؟ ملک کا ہی تو پیسہ ہے. قرآن لکھتے، ٹوپی بنتے، اپنے غلام سے کہتے جاؤ، جا کر یہ بازار میں فروخت کر کے آؤ. جاؤ، جا کر اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ. اور خبردار، بھول کر بھی نہیں کہنا اس قرآن کو اورنگزیب نے لکھا ہے. لوگ عقیدت میں زیادہ پیسہ دے کر خریدیں گے. کی کہتے ہیں بڑے لوگوں کے کارنامے نہیں، بڑے لوگوں کی ایسی ویسی چیزاں بھی قیمتی قیمت میں جاتی ہے. ڈیانا معلوم، ڈیانا ایکسیڈنٹ ہو کر مری، اس کی چمبو کار بالکل ایکسیڈنٹ میں بیکار ہو گئی. سو کار کئی کروڑ ڈالر میں گئی. کی کہتے ہیں ڈیانا کی کار. بڑے لوگوں کی چیزیں لوگ پیسے دے کر خریدتے ہیں. انہیں کیا نام، کنگ فشر کا اونر ملیا، وجے ملیا، حضرت ٹیپو سلطان کی تلوار خریدا، کئی کروڑ روپے تھے. بڑے لوگوں کی خریدیا، چلایا تو نہیں، انہیں چلے گا. خریدیا، چلایا تو نہیں تلوار، انہیں چلے گا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پیسہ کوسا تھا. غلام سے کہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جا کر بازار میں قرآن فروخت کرنا، نہیں کہنا کہ اس کو عالمگیر نے لکھا ہے. لوگ عقیدت میں پیسہ زیادہ دے کر خریدیں گے. مجھے اتنا ہی نفع چاہیے جتنا میں طے کیا ہوں. بس ٹوپیاں بھی ایسے ہی فروخت کرنا. غلام جا کر فروخت کرتا، پیسے لے کر آتا، اصل الگ کرتے، نفع اٹھاتے، بیوی بچوں کو وہ پیسوں سے پالتے، حکومت کا ایک پیسہ نہیں اٹھاتے. ایسے امانت دار بادشاہ کو تم غدار کہتے ہو، پھر دیکھنا کہ تمہارے منہ کا کیا حال ہوگا. مولانا، موت کا وقت جب آیا قریب، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسہ تھا، قرآن کا الگ کر کے رکھے تھے، ٹوپیوں کا الگ کر کے برابر رکھتے تھے. موت کا وقت جب آیا، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیوی بچوں کو اور مشیرہ نے ملک کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد
ملک کے پیسوں سے میرا جنازہ کفن دفن کا انتظام نہ کرنا. میرے پاس خود پیسے ہیں. ٹوپی کے پیسوں سے غلام کو کہا ان پیسوں سے میرے کفن کا دفن کا انتظام کرنا. قرآن کا پیسہ بھی میرے پاس ہے لیکن اس پیسے کو مدرسوں کے بچوں پہ صدقہ اور غربا پہ صدقہ کر دینا. اس لیے کہ قرآن کے نفع پر علماء کا اختلاف ہے, ٹوپی کے نفع پر علماء کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے میں وہ پیسے کا کفن پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتا جس پیسے پر علماء کا اختلاف ہو. وہ پیسوں کا کفن پہن کر میں ان پیسوں کا کفن پہن کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتا جن پیسوں کے متعلق علماء کا اختلاف ہے. ایسا بادشاہ کہیں گزرا ہے؟ بتاؤ میرے دوستوں. آج جو آیا آدمی اپنے زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر. اور ایک واقعہ سنو, حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مندریں توڑتے تھے, مسجدیں بناتے تھے. بہت بڑا ظالم بادشاہ فلاں فلاں. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کسی مندر کو توڑا نہیں, کسی مندر کی جگہ پہ مسجد نہیں بنایا. جہاں مندر کو توڑا اس علاقے والے ٹیکس دیے بغیر پیسہ مندر کے تہ خانے میں چھپا کر رکھے تھے. سونا, اس زمانے میں سونا چلتا تھا, پیسے نوٹ وغیرہ نہیں چلتے تھے. تو وہ تلاش کرتے کرتے جب پتا چلا کہ ملک کا خزانہ اس مندر کے تہ خانے میں ہے تو اس صورت میں اس مندر کو توڑا. اور یہ صرف مندر کو نہیں توڑے, حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جہاں پر مندر کو توڑ کر ٹیکس ظلمن چھپا کر رکھنے کی وجہ سے مندر کو توڑے, وہیں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد کو بھی توڑا ہے جس مسجد کے اندر ٹیکس کا پیسہ چھپا کر رکھے تھے. جس مسجد کے اندر ٹیکس کا پیسہ چھپا کر رکھے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اس اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ظلم ہے. میں بہت ساری باتوں کو کٹتے کٹاتے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کی تاریخ میں جتنی قربانیاں ہوئی وہ ہماری ہوئی, جتنی شہادتیں پیش کی ہم نے شہادتیں پیش کی. ہاں, جب 1900 کا زمانہ شروع ہوا تب جا کر اس ملک کے کچھ ہمارے ہندو بھائی بھی جمع ہو گئے. آزادی کا موقع ہاتھ آیا. آزاد کیا ہوا ملک؟ آزاد کیا ہوا؟ ملک آزاد ہونے سے پہلے ملک تقسیم ہونے کا فیصلہ ہو گیا. سچ کہتا ہوں, ہمارے بڑوں کا بھی یہ تصور ہے اگر ملک تقسیم نہ ہوتا آج ہمارے ملک کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا. ملک تقسیم ہو گیا. کس کی سازش تھی, کس کی نظر تھی, سب اپنی جگہ پر. کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. ملک آزاد تو ہوا لیکن جیسے آزادی ملنا تھا ہم کو ویسے نہیں ملی. 75 سال ہو گئے آج ہمارے ملک کو آزاد ہو کر. انگریزوں کے دور میں جو پریشانیاں تھی اس سے زیادہ پریشانیاں اب ہیں ہمارے سامنے. انگریزوں کے زمانے میں ملک جیسے لوٹا اس سے زیادہ اب ملک لوٹ رہا ہے. کرپشن جو تھا اب اس
سے زیادہ کرپشن ہے. انگریزوں سے تو ملک آزاد ہو گیا, جھوٹ سے آزاد نہیں ہوا, دھوکے سے آزاد نہیں ہوا, نفرت سے آزاد نہیں ہوا, ماں لنچنگ سے آزاد نہیں ہوا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک آزاد تو ضرور ہوا, مہنگائی سے آزاد ہوا. اب تو بھی میں آپ سے نہیں پورے ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں سے نہیں, میرے ہندو سکھ عیسائی بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کب تو بھی یہ سنے کیا تمہیں کہ یہ چیز 100 روپے تھی اب 50 روپے ہوگی؟ سنتے ہی ہمارے دل میں خوشی ہوئی ہو کیا؟ چلو بھئی ماہانہ کے اخراجات میں ہم نہ 50 روپے بچے. کب تو بھی سنے کیا تمہیں؟ میں تو سنیا نہیں. تمہیں سنے تو کب سنے؟ بولو, میں یہ کو رکھ لیتا ہوں. صبح کو اٹھے تو کیا تبھی ایک چیز مہنگی ہو کو رکھتی؟ کب بھی پنڈو ٹماٹو کا ریٹ اتنا چڑھ کو رکھتا, بیوی کو بولے بغیر گھر سے نکلنا پڑتا. کہاں سودے میں 2 کلو پنڈو لے لگاؤ بول کر بولتی کی بول کر. ایک نوجوان آ کر ہم نے پوچھا, حضرت دوسری شادی کرنا کا تو پہلی جورو سے اجازت لینا کیا؟ پوچھا. ایسا ڈینجر سوال, بولے تو بھی اٹک تو, نہیں بولا تو بھی اٹک تو. دوسری شادی کرنا کا تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا بول کر. اور ایک انہیں کیا ہوشیاری کرا کر تو بار بار جیب کی طرف دیکھا. میں سمجھا انہیں میرا جواب نوٹ کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے. جب کو جورو کو سناؤں گا, میں بول لیا اجازت لینا کہ نہیں لینا کہ وہ اپنی جگہ پر رکھ. سلنڈر کا ریٹ کیا ہے معلوم کیا؟ کتنا ریٹ ہاسن میں سلنڈر؟ 1050. پھر لاکھوں دینے والے کو 100 روپے. سلنڈر کا ریٹ سنتے کی نہیں کی. دوسری شادی کا خیال تو دوسری بات, پہلی شادی بھی کئی کو کرے سوچنا پڑتا. کیا بولا نا؟ دوسری شادی تو دور کی بات, نہیں چلا سکتے. مسلمانوں, اب وقت آیا جاگنے کا. ذمہ داریوں کی 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. ملک ہمیں آزاد کرے. آج لگا راج کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. سکون زیست کا پایا ہم نے, سایہ اوروں کو ملا, پیڑ لگایا ہم نے. یہ غلط ہے. سکون زیست کا پایا ہم نے, سایہ اوروں کو ملا, پیڑ لگایا ہم نے. آسمان چھونے کی جرت کیا کرنے لگے تنویر, شاعر کا نام ہے. آسمان چھونے کی جرت کیا کرنے لگے تنویر, اپنی چھت سے کبوتر بھی نہیں اڑایا تم نے. اپنی چھت سے کبوتر بھی نہیں اڑایا تم نے. کبوتر نہیں اڑائے, بول رہے کہ ہمیں آزاد کرے. مسلمانوں, اب جاگنے کا وقت آیا. الحمدللہ جاگ چکے ہیں کچھ, اور جاگو. لیکن ایک بات یاد رکھو, جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہوں گے, حالات ہمارے نہیں بدلیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ بھی اس وقت ہم سے ناراض ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی مدد دشمنوں کے مقابلے میں کب اترتی ہے؟ جب اس کا بندہ اس کا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے بھی نہیں, رسول اللہ کے بھی نہیں, ہمارے پاس نمازہ نہیں, تلاوت نہیں, حلال نہیں, حرام نہیں, پردہ نہیں, اتفاق نہیں, اتحاد نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم سے
کچھ بھی ہوتا نہیں، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. اس حالت میں رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں بولو انشاءاللہ، ہمیں ضرور کامیاب ہوں گے. یہ تمام حالات بتا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن جلدی کامیابی پانا چاہتے ہو تو ہم کو مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونا پڑے گا، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. نماز چھوڑو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دن میں کم سے کم ایک مرتبہ صحیح 2 ہاتھ اٹھا کر مسجد میں بیٹھ کر مصلی میں بیٹھ کر اللہ کی خوب تعریف کر کو نبی پر درود محبت کے ساتھ پڑھ کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہوئے ملک کے حالات کو اللہ کے سامنے رکھو. یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں دعا کروں گا تو اللہ قبول کریں گے کیا، میں کا ملک کی حالت کا یہ نہ سوچو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، چاروں طرف سے دشمن ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، تو ہی حالات کو بدلنے والا ہے. اللہ تو مدد ایسے نازل کر جیسے بدر میں نازل کیا، احد میں نازل کیا، تبوک میں نازل کیا، حنین میں نازل کیا. انبیاء کے لیے تو نے اپنی مدد کو اتارا، اولیاء کے لیے اتارا، صحابہ کے لیے اتارا. دعا کرو، دعا. نہیں کرتے ہم لوگ. دعا کر کے اللہ کے دربار سے اٹھو. حالات بدلیں گے. اپنی نسلوں پر کڑی نظر رکھو، حالات بدلیں گے. خاص طور پر نماز کی پابندی کرو. دشمنوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہم لوگ نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج جلسہ ہے، مسجد بھر کر ہے، فجر میں ایسا بھرتی، ظہر میں ایسا بھرتی، عصر میں بھرتی، مغرب میں بھرتی، عشاء میں بھرتی. نہیں حضرت، یہ پورے گاؤں کا مجمع ہے حضرت. نہیں، غلط. جمعے میں ایسا ماحول رہتا نہیں رہتا. ہاشم کی کون سی مسجد ہے جو جمعہ میں خالی رہتی ہے؟ ایک مسجد بھی نہیں. جمعہ میں ہاشم کی ہر مسجد کا یہ منظر رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہر مسجد فل ہونے کے برابر ہاشم کے اندر مسلمان ہیں. فجر میں بھی ایسے رہنا، ظہر میں ایسے رہنا، عصر میں ایسے رہنا، مغرب میں ایسے رہنا. خدا کی قسم اللہ کا یہ اصول ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو میرے سامنے سر جھکا دے، زمانے کو میں تیرے سامنے جھکا دوں. سر ہی نہیں جھکاتے. میرے پاس وقت نہیں. خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، موبائلوں کو چھوڑو. تمہارے سے خدا بہت بڑا کام لینے والے ہیں. ایک بشارت پیش کر رہا ہوں، خدا کا کام کرنا ہے تم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا ہے، دین کا کام تم کو کرنا ہے. بوڑھوں سے نہیں، ان کی دعائیں لینا ہے. وہ کیا کام کریں گے؟ ان کے آزاد جواب دے چکے ہیں. نوجوانوں، تم دین کی ریڑھ کی ہڈی ہو. تم دین کو سنبھالنا، اسلام کو سنبھالنا، حالات کو تم سنبھالنا. موبائل سے دور رہو. تم نماز کی پابندی کرو. جتنا وقت تمہارا موبائل پہ گزرتا، خدا کی قسم اللہ کے ذکر میں گزر جاتا، تمہارا نام کچھ بھی ہو اللہ تم کو ٹیپو بنا دیتا. یہ موبائل
اچھے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے، برے لوگوں کے لیے بری چیز ہے۔ میں تو مولانا صاف کہتا ہوں، اس زمانے کا آدھا تقویٰ اس نوجوان کے پاس ہے جس نوجوان کے پاس موبائل نہیں ہے۔ آدھا تقویٰ۔ پہلی سب میں کھڑو نوجوانوں، تم نماز کو ایسے آؤ گویا کہ تمہارا ایک بہت بڑا مقصد اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ہم جتنا جوش اور شوق دلاتے ہیں نماز کے لیے، تم نماز سے اتنا ہی دور جا رہے ہیں۔ اذان ہوتی دکانوں میں، نماز ہوتی راستوں میں۔ ایسے مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے وقت مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، گھس کر 10 منٹ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ بے نمازیوں سے خدا کام نہیں لیں گے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، سنو کان کھول کر حاصل کے تمام مسلمانوں، اور اس چینل کے ذریعے سے اگر بات جاتی ہے تو سنو، آج ایک عجیب قسم کا جنون ہے، جب بھی ہمارے قوم کے ذمہ دار مل کر امت کی کامیابی کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ امت کو متحد ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ شاید یہ بات یہاں بھی چلی ہوگی، بنگلور میں بھی چلتی ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں چلتی ہے۔ میری سوچ ہی الگ ہے، نماز اگر نہیں پڑھو گے متحد ہو کر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نماز نہیں پڑھو گے تمہارا اتفاق تم کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور ایک بات کیا کہتے ہیں، جب بھی ذمہ داران بیٹھتے ہیں یا تقریر کہیں ہوتی ہے، بیان کوئی کرتا ہے، بھائی سیاست میں آنا مسلمانہ، سیاست میں آنا مسلمانہ، سیاست میں آنا مسلمانہ، ایک پلیٹ فارم سیاست کا بنانا، ہماری اپنی سیاست کو مضبوط کرنا، یہ بھی میرے سامنے لغو اور بیکار بات ہے، بیکار بات ہے، بیکار بات ہے۔ سیاست سے ہم منزل تک نہیں پہنچیں گے، ہماری اپنی عبادت سے انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے۔ وقت آنے تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا سیاسی حال مستحکم ہو جائے گا، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے ذمہ داروں کا ہاتھ ہے، مجھے پوچھتے ہیں وہ زمین تو نے ایسا کیوں کہا، یہ کیوں کہا، باوجود اس کے میں بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، سیاست کے پیچھے دوڑنے والوں، اگر تم خدا اور شریعت کے پیچھے دوڑتے 50 سال بعد آنے والی ترقی 5 سال کے بعد آ جائے گی۔ دو چیزیں ہونا، اتفاق اور اتحاد اور سیاست، لیکن عبادت کے بعد، عبادت کے بعد، نماز کے بعد، داڑھی کے بعد، ٹوپی کے بعد، حلال کے بعد، سچائی کے بعد کچھ بھی نہیں۔ سب متحد ہو جاؤ بھائی، یہ روتے سے بچے کو نپل دینے کے برابر ہے۔ روتے سے بچے کو نپل دینے کے برابر ہے۔ اب ہمارے پاس کیا اختلاف ہے؟ حضرت، بڑے حضرت بیٹھے ہیں، بڑے غور سے آپ مجھ جیسے بالکل چھوٹے بچے کی بات سن رہے، توجہ آپ کے پاس تجربہ ہے، میری بات پر توجہ کریں۔ اب کہاں ہے اختلاف؟ اب تو ہر مسلک والے آپس میں مل گئے، بریلوی دیوبندی کا جھگڑا تقریباً ختم، مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا ختم ہو گیا۔
کیسے ہوتے ہیں، وہ منظر ہمارا ملک تقریباً 50 سال 60 سال 70 سال سے نہیں دیکھا، 2 3 4 سال سے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہی اسٹیج میں قسم اللہ کی دیوبندی عالم بھی ہوتا ہے، بریلوی عالم بھی ہوتا ہے، مقلد بھی ہوتا ہے، غیر مقلد بھی ہوتا ہے، حنفی بھی ہوتا ہے، شافعی بھی ہوتا ہے، سلام پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، فاتحہ پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، جماعت میں نکلنے والا بھی ہوتا ہے، رفع یدین والا بھی ہوتا ہے، ترک رفع یدین والا بھی ہوتا ہے۔ اب تو امت میں اتفاق آ گیا تقریباً۔ کتنے علماء ریاست کرناٹک کے اندر مسلک کے عنوان پر کیسی سخت تقریر کرتے تھے، اب سب چھوڑ دیے۔ نہیں، اب ان مسلکوں کو اور ان مسائل کو اٹھا کر آپس میں اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم کو تمہارا عمل، ہم کو ہمارا عمل۔ اب تو امت کے اندر اتحاد آنا ہے، اب تقریباً امت کے اندر اتحاد آ گیا۔ اب آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آنے کی چیز کیا ہے؟ اے مسلمانوں، عبادت آنے کی ضرورت ہے، نماز آنے کی ضرورت ہے، قرآن آنے کی ضرورت ہے، ذکر آنے کی ضرورت ہے، درود آنے کی ضرورت ہے، شرم اور حیا آنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں، یہ تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے، لکھ کر رکھ لو، خدا کی قسم امت کامیاب نہیں ہوگی۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو بات۔ صبح کو 10 بجے تک سوتا، رات کو 3 بجے سوتا، صبح کو 12 بجے اٹھتا، ذرہ باہر غلاٹے شروع ہو گئے تو نعرہ تکبیر۔ ایک ٹرین میں باپ بیٹے ڈالے ہوتے ہیں بہار کے۔ بہار میں عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، ایمان، اسلام، حیا، شرم، تقوی، کیا کہتی عجیب نام رکھتے ہیں۔ کوئی بہار کے رہے تو ناراض ہو لوگوں میں تمہیں چھیڑوں گی۔ ایک بیٹے کا نام اسلام تھا کہتے، رہی گاڑی ایک اسٹیشن میں کھڑی کہتے، ڈبے میں بہت سارے مسلمان آتے کہتے، مسلمانوں کا حال بتاؤ۔ وہ بیٹا جاکو رہی کھڑی نہ جاکو کہتی بھی چاک کی بسکٹ کی کہتی، چاک بسکٹ بھی ایک پپس کہتی ملے گنگے بول کو جاکو 1-2 منٹ کھڑ گا، ٹرین جاری ہے۔ بابا اپنے بیٹے کو پکارا سو، اسلام، پورا ڈبہ زندہ باد۔ اسلام زندہ باد۔ رات کو 3 بجے سو رہی، موبائل میں غرق ہو کر سو رہے ہیں، فجر سے بے خبر ہو کر سو رہے ہیں، تہجد کے شوق کو برباد کر کے سو رہے ہیں۔ اس وقت تم اے نوجوانوں گندی فلمیں دیکھتے ہو جس وقت اولیاء نماز کی حالت میں خدا کا دیدار کرتے ہیں۔ تم کیا کامیاب ہو گے؟ تم کیا کامیاب ہو گے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ نوجوانوں، نوجوانوں، بدل جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور بے ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ کس کی؟ بولو کس کی؟ کون فرماتے؟ اللہ فرماتے۔ انداز بھی کیا ہے؟ انا لا کر آئے، لا لے کر آئے، جمع کا صیغہ لے کر آئے، بات کے اندر پاور پیدا کرنے کے لیے ایک گرامر ہوتا ہے۔ 3 تاکیدوں کو لا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا لننصر رسولنا، ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ صرف رسولوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ یہاں والذین آمنوا سے امت محمدیہ مراد ہے۔ کہاں مدد کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی مدد کریں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ کے کلام کا انداز کتنا گہرا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے جیسے رسولوں
کی مدد کیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔ کون بھی ساتھ دے گا نہیں ہم نا، تمہیں میرا اشارہ نہیں سمجھے، میں کھول کر بولنے کے لیے بھی تیار، میں کسی سے ڈرتا نہیں، میرے منہ کو بریک نہیں، میں کسی پارٹی کا نہیں، یہ پارٹی مسلمانوں کی، وہ پارٹی مسلمانوں کی نہیں، سب ہم نہ مس یوز کر رہی سو، ہم نہ مس یوز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ دیے، رسول اللہ کو چھوڑ دیے، قرآن نہیں پڑھتا کامیاب کیا ہوگا، درود نہیں پڑھتا کامیاب کیا ہوگا، بس اللہ کا ہو جا، رسول اللہ کا ہو جا۔ انشاءاللہ تعالی مسلسل سفر میں گزر رہا ہوں، حافظ سہیل سے میرے خاص تعلقات ہیں، کبھی کسی موقع پر خاص نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے آؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ تم کیا تھے اب کیا ہو، تم کیسے تھے اب کیسے ہو، تم کیا کیا کرتے تھے اب کیا کیا کر رہے ہو، یہ باتیں بتانے کے لیے انشاءاللہ آؤں گا۔ میں نہ بھی آؤں، حاسن کے نوجوان حضرات علماء اور حاسن کے اکابر کافی ہے آپ کے لیے، بس نوجوانوں تم بدل جاؤ، تم بدل جاؤ، حالات بدل جائیں گے، تم اپنے اندر ایمان، اعمال، تقوی، طہارت پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے، ورنہ اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے، ورنہ اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے۔ اے غیرت مسلم جوش دکھا، بولو انشاءاللہ، وہ بھی سکھانا کیا بھی آتا نہیں، ایک نکاح پڑھانے گیا اب کا کیا حضرت ختم کر کوئی بولتے ہیں گاڑی چارج ہو رہی ہے نہ ہوتا، حسن کو آیا تو مندے بھی پبر آ جاتا، کہتے بھی نیمبو کی مو رکھیں گے، حالانکہ بہت تھکا ہوا ہوں، کار میں بھی مر رہی ہوں گے، سکا ہوں لے کو آیا، کیا بات نیند نہیں، رات کو بھی 4 بجے جا کر پہنچا، 5:30 بجے اٹھیا، معاملات سے فارغ ہوا، پھر 1 گھنٹہ سویا، پھر نکل گیا پروگرام۔ اب بیٹھے سے بھی یہ نیت سے 1 گھنٹہ بیان کر کو اٹھیں گے بول کر، لیکن کیا کی کر رہی حضرت تم لگا کہ یہ تو مسجد کے امام آئی لگا، ہر مسجد کے امام کو خواہش کیا ہوتی ہے تو ہماری مسجد کا جلسہ کامیاب ہونا، اس کے سے کہا کہ پڑھ لے کوئی اچھا اپنا ذرا نکے کو گیا، ہوش ہو آیا، کیا ڈریس پہنا تھا معلوم؟ ارے سربال کیسا کہ ایک کوٹ ہے، فوٹو بھی پکڑ لیا پیچھے سے، پکڑ لیا ایسی پٹی، اللہ کا بیٹا ایک پوچھت ڈالیا، کیا بھائی تمہیں ٹیپو سلطان کی فوج کے سپاہی کیا؟ رات کو محبت کرنا کی جنگ کرنا ہے؟ شادیاں سے اللہ، نوجوانوں خالی ٹوپی ڈپٹے کا نام اسلام نہیں، اعمال کا نام اسلام ہے۔ ٹوپی پہنانے سے مسلمان ہونا کو بول کر بولے تو کب بھی کمار سوامی کو بھی ایسی ٹوپی بناتے ہی مولانا کمار سوامی دکھتے ہی، سونیا گاندھی کو اوڑنی مڑائے تو وہ دیدی ٹوپیاں ڈپٹے کا نام اسلام نہیں، اعمال کا نام اسلام ہے۔ آکو بیٹھا، میں دفتر کھولیا، نکاح پڑھانے سے پہلے دفتر میں جتنے لوگوں کا نام رہتا، ایک لڑکی کو چھوڑ کر سب بھی ہی کیا پوچھتا،
पूछा ना लड़की के बाबा होना, लड़के के बाबा होना, रहे तो होना, सुन नहीं रहे तो काम रहे तो होना। वकील का तो लायर संग निके के वकील कते उम्र होना, गवाह होना, सब पूछा। एक गवाह एब्सेंट था, पुरुषों का बोनी करते उसे दारे से बीच में उन्हें नहीं आता है बुद्धू। अरे कहाँ ही भी जल्दी फोन करे तो वहां से जवाब आता, कपड़े पहन रो आ रहा हूँ। बोला तो कपड़े पहन को आज तक इन्हें यहाँ बैठेगा नहीं। वकील का नाम बदला, उनको बदला गिदला को निकाह पढ़ाया। दस्तखत डालने का वक्त आया तो मैं मेरा पेन उठा कर दिया। अरे नहीं, नो शौकत अलग पेन है को एक पेन दिए, जबरदस्त है पेन वो, मोर के परा, कबूतर के धुआं। फुल सवार को वो भी क्या कट्टे में रख ले को, सरपोश उड़ा को ऐसे रखो, जनाजे के ऊपर कपड़ा मतलब इसमें से दस्तखत करना वालों को हटा को इन्हें कलम पकड़ा। मैं भी सोचा कलम ही कितना खूबसूरत है ना, इसका दस्तखत कितना खूबसूरत होगा। उन्हें डालिया दस्तखत पे कर्नाटक का मैप नजर आया। कुछ नहीं आता, कहाँ इंशाअल्लाह, कहाँ माशाअल्लाह, बोलना नजर नहीं आता। बदलो, हंसने हंसाने की बात नहीं, दर्द की बात है। मीठी गोलियां दे रहा हूं तुमको मैं। ऐ रीरत मुस्लिम जोश दिखा, कुछ हिम्मत कर, कुछ होश दिखा। ऐ रीरत मुस्लिम जोश दिखा, कुछ हिम्मत कर, कुछ होश दिखा। बू बकर के मानिंद हिम्मत ले, बोलो इज्जत। बू बकर के मानिंद बू बकर के मानिंद हिम्मत ले। फारूक जहां से सतवत ले, उस्मान गनी से वीरत ले। उस्मान गनी से वीरत ले, दामाद नबी से शौकत ले। खालिद की फिरासत सबको दिखा, हमजा की शुजाअत खूब दिखा। क्यों बुज़दिल बन कर बैठा है, क्यों बुज़दिल बन कर बैठा है। क्यों हिम्मत खो कर बैठा है, क्यों हिम्मत खो कर बैठा है। कासिम के जियालो लब खोलो, कासिम के जियालो लब खोलो। महमूद के बेटो हक बोलो। कासिम के जियालो लब खोलो, महमूद के बेटो हक बोलो। ये वक्त है अब कुछ करने का, आखिरी शेर है। ये वक्त है अब कुछ करने का, ये वक्त है अब कुछ करने का। या जीने का या मरने का। बस कुछ बनो, पहले अल्लाह रसूल के बन जाओ, उसके बाद कोशिश करने की जरूरत नहीं। मुल्क और मिल्लत का बनाकर अल्लाह बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे। मैं चुपके वादा लेकर नहीं जाता, कल परसों इंशाअल्लाह हाफिज सुहेल साहब से, मौलाना से, मौलाना से पूछूंगा कि
کہ کیا حضرت آری کے آدمیاں نمازاں کو بول کر اگر جواب آیا نہیں حضرت الحمدللہ کو تعداد ہے تو انشاءاللہ آئندہ دعوت پر میں آؤں گا، ورنہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے بیچ میں بار بار آ کر فائدہ کیا؟ کیا مجھے بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، سب قربان کر کے آتے ہیں کچھ بننے کے لیے کچھ بنانے کے لیے۔ اگر آپ وارثین انبیاء کی بات سن کر بھی نہیں بدلیں گے پھر نبی اترنے والا نہیں ہے بنانے کے لیے۔ اگر علماء کی بات سن کر نہیں بنیں گے تو پھر میرے دوستو ہماری زندگی کیا ہماری موت بھی خطرے میں ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنیں، یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، زبی صاحب، میرے کہنے پر ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دعوت برکاتہم اس وقت عالم اسلام کے بڑے اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت کی بہترین کتاب گھر جنت کیسے بنے، کیونکہ گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر بیوی کو جانتا اور پہچانتا نہیں مقام کیا، بیوی شوہر کو جانتی نہیں کہ مقام کیا، جس کی وجہ سے جھگڑے فلاں ہوتے ہیں۔ اس چھوٹی سی کتاب میں حضرت دعوت برکاتہم نے شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، گھر کے اندر کیسے رہنا، قرآن حدیث اور واقعات کی روشنی میں لکھے ہیں۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں ضرور خریدتے ہوئے جائیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ